ہمارے لیے آج کا کلام متی 11 باب اور اس کی 28 سے 30 آیت۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروخت ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہمیں اس بات کا خداوند وعدہ دے رہا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، اے سب محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور پھر خداوند فرماتے ہیں کہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ خداوند خدا، میرے عزیزو، آج جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آج میرے ساتھ چل، تو وہ بھی جانے کے لیے نخرے کرتا ہے، لیکن ہمارا خداوند خدا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے پکارے تو میں تیرے بات کا جواب دوں گا، اگر تو اپنا بوجھ مجھ پر اٹھا لے تو میں اٹھانے کی قدرت رکھتا ہوں، کیونکہ خداوند نے ہماری خاطر جان دی، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لیا اور ہمارے لیے اپنی جان دی، اور اس نے کلام مقدس میں فرمایا کہ زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے کہ ہم سب ایک الفاظ کہیں، ہم سب خداوند کو کہیں کہ اے خداوند، ہم محنت کرتے ہیں، ہم اپنی فکریں جو ہیں وہ خداوند پر ڈال دیتے ہیں، تب خداوند خدا جو ہے وہ ہماری فکروں کو ہماری زندگیوں سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تک ہم خداوند کے ساتھ جڑیں گے نہیں، جب تک ہم خداوند سے محبت نہیں رکھیں گے، جب تک خداوند ہمارے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ اے محنت کرنے والوں، ہم جو ہر وقت پورا ہفتہ ہم خدا کے گھر میں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، پورا ہفتہ ہم اپنی دنیاوی محنت کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن ہم خداوند کے گھر میں آ کر خداوند کے کلام کی خدمت، یا ہم خداوند کے کلام کو سننے کی خدمت، یا ہم کوائر میں خدمت، تو خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اے بوجھ کے دبے اور محنت کشو، خداوند کے گھر میں آ کر خداوند کے نام کی، خداوند کے کاموں کی محنت کرو۔ اور ہم اسی یعنی کہ تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خدا کے گھر میں خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی خدمت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے گھر میں زیادہ سے زیادہ خداوند کی خدمت کریں اور خداوند کے خوف کو مانتے ہوئے خداوند کے گھر میں آئیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہوگا تو پھر ہم خدا کے خوف سے دور ہیں۔ اگر ہمارے اندر خوف ہوگا، ہم خداوند کے خوف کو مانیں گے تو پھر ہم خداوند کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ناکامی ہے تو پھر ہم خداوند کی حضوری میں بالکل نہیں آ سکتے۔ اپنے اندر خداوند کے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے خوف کی ضرورت ہے، ہمیں ناکامی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی سے ناکامی کو نکالیں گے تو پھر ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہم سرفراز ہوں گے، اور خداوند اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو تقویت بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق اپنے اندر مایوسی نہیں رکھنی۔ اگر ہم اپنے اندر مایوسی رکھتے ہیں تو ہم خداوند کے کلام میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حالانکہ اگر ہم دنیاوی زندگی میں دیکھیں تو اگر ہمارے دل میں مایوسی ہے تو ہم اپنے کام کو کبھی بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے دل میں ڈر ہے تو پھر بھی ہمارا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اندر میں خوف ہے تو پھر بھی ہم اپنے کام کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور میرے عزیزو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہم گناہ کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کفارہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر شرمندگی ہوگی
کہ یار میں نے آج یہ کام کیا ہے تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. اگر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو میرے عزیزو ہمیں کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اگر ہم کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں یا اگر کوئی ہم غلطی کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں فوراً خدا کے حضور جھک کر خداوند سے معافی مانگنی چاہیے. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ آج اگر میں خداوند کے مذبح پر آ کر اس بات کی گواہی دوں گا یا میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوگا تو میں اپنی کلیسیا کے سامنے شرمندہ ہوں گا. تو میرے عزیزو یہ بالکل ہرگز نہیں. ہم خداوند کے گھر میں آ کر جب اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہیں, جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو میرے عزیزو اس میں شرمندگی نہیں بلکہ اس میں خداوند ہمیں سرفرازی بخشتا ہے کہ اس بندے نے, اس بیٹی نے یا اس بیٹے نے خداوند کے نام کا اقرار کیا ہے. اس نے اگر کوئی غلطی یا اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا اس نے کفارہ کیا ہے. تو خداوند ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہمیں خداوند سرفرازی دے گا اور خداوند ہمیں تقویت بخشے گا. میرے عزیزو اگر ہم اپنے ماضی کے زخم یا ماضی کی چند ایسی باتیں جو کہ ہمیں خداوند کے کلام سے دور لے جاتی ہیں, اگر ہم ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے تو پھر بھی ہم خداوند کے کلام میں بڑھوتری نہیں پا سکتے. اس لیے اگر کوئی ہماری ماضی میں کوئی ہم نے ایسا گناہ کیا ہے یا ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس کو بھی ہمیں بھولنا چاہیے, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم سچے دل سے کچھ بھی مانگو گے تو خداوند آپ کو ضرور دے گا. اس لیے خداوند خدا کہتا ہے کہ اپنے ماضی کے جو باتیں ہیں, جو ماضی کے جو زخم ہیں ان کو بھول جاؤ اور نئے طرح سے اپنے خداوند خدا سے رشتہ بنائیں اور خداوند خدا سے مانگیں کہ خداوند خدا میں نے ماضی میں یہ کوئی غلط کام کیا تھا, مجھے تقویت بخش کے میں آنے والے دنوں میں خداوند تیرے کلام کو پڑھوں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں اور خداوند ہمیں تقویت بخشے گا. میرے عزیزو اگر ہم یرمیہ اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت میں پڑھیں تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو کر اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ یہ اچھی راہ کہاں ہے. تو میرے عزیزو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آپ خداوند سے پوچھو, آپ خداوند کے خادمینوں سے پوچھو, ایک دوسرے سے پوچھو کہ آیا اچھے راستے کہاں پر ہیں, اچھی راہ کیا ہے, اچھی صلاح کیا ہے. میرے عزیزو پنجابی میں کہاوت ہے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو کسی کی رائے لے لیں, لیکن رائے لینے سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے آپ کو خداوند میں رکھیں کہ خداوند میں نے تیرے بندہ سے یا میں نے تیری بیٹی سے یا میں نے اپنے دوست سے یہ رائے لی ہے, مجھے بتا کہ آیا یہ راستہ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے. اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اپنی پرانی زندگی سے پوچھو کہ آج میں کہاں پر ہوں. آج میں نے پرانی زندگی میں بہت سے غلط کام کیے ہیں, آج اگر میری زندگی میں خداوند کا جلال ہے تو یہ خداوند کا یعنی کہ کلام کہتا ہے کہ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. اچھی زندگی ہے تو میرے عزیزو اچھے اعمال ہیں, اگر اچھی زندگی ہے تو خداوند کا فضل اور خداوند کی برکتیں جو ہیں وہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ہوں گی. دیکھیں آج اگر خداوند نے اپنی بیٹی کو سرفرازی بخشی باجی نتاشا کو تو اس کے ماں باپ کے وسیلے سے کہ اس کا ماں باپ ایک نیک بیٹا اور بیٹی تھا اور وہ خداوند کے خوف میں تھے, اور اس کی بیٹی بھی خداوند کے فضل سے خداوند کے گھر میں آتی, ایون کہ جب اس کی کبھی نائٹ بھی ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ریسٹ کروں, وہ کہتی تھی کہ میں اول درجہ جو ہے وہ اپنے خدا کو دوں, اور وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتی اور پھر شام کو اپنی ڈیوٹی پر چلی جاتی تھی. تو یہ میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باجی نتاشا کے لیے بڑے شرف کی بات ہے اور کہ خداوند نے اس پر اپنا فضل بخشا اور وہ آج ملک پاکستان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. زبور 55 اور اس کی 22 آیت میں خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اپنا بوجھ خدا پر ڈال دے, وہ تجھے سنبھال لے گا. میرے عزیزو وہ صادق وہ یعنی سچے آدمی کو کبھی جنبش کھانے نہیں دیتا. میرے عزیزو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو آدمی سچا ہے خداوند اس کو ہمیشہ سنبھالے گا, اور جو آدمی جھوٹا ہے میرے خیال میں اس کو نہ تو خدا بلکہ ہم انسان جو نارمل انسان ہیں وہ بھی اس کی عزت نہیں کریں گے اور وہ بھی اس کو نہیں پرکھیں گے اور نہ اس کا ساتھ دیں گے, کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ جھوٹا آدمی کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو